میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہدایت بیان کی ہیں؟ تو پلیز کائنڈلی اس کا سوال کا جواب ہم سب تک پہنچائیں، بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ یعنی اصلاح سے مراد ہے دو باتیں ہم جی ہاں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو اصلاح سے مراد ہماری دو ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ظاہری طور پر دین پر کتنا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو فرائض ہیں وہ پورے کرتے ہیں، جو واجبات ہیں پورے کرتے ہیں، اور دوسرا اصلاح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو انسان کی اپنی خامیوں پر نظر ہو کہ مجھ میں جھوٹ بولنے کی عادت، حسد کی، کینہ کی، بغض کی، یا اس قسم کی جو رذائل کہلاتے ہیں صوفیہ کرام کے ہیں جن کو رذائل کہا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے ہم صوفیہ کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اصلاح نفس، تزکیہ نفس ہو، ہمارے اندر غصہ زیادہ ہے، ہمارے اندر صبر و برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، ہمارے اندر گناہوں کی عادت ہے، ایک یہ کہلاتی اصلاح۔ ٹھیک تو یہ دونوں چیزیں اصلاح کا حصہ ہیں۔ اگر انسان خدا نخواستہ بے عمل ہے تو عمل پر آنے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو ایسی مجالس میں لے جائے، ایسی صحبت اختیار کرے، قرآن سے تعلق جوڑے، اور اگر خرابی ہیں تو خرابی کی طرف بھی متوجہ ہو۔ مشائخ کے پاس، صوفیہ کرام کے پاس جانے کا جو اصل مقصد ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ہم صوفیہ کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے مواعظ سنیں، ان کی گفتگو سنیں، ہم ان سے تعلق جوڑیں، ان کو اپنے عیوب بتائیں۔ وہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بات ہماری بتائیں کہ تمہارے اندر کبر کا مادہ زیادہ ہے، عجب زیادہ ہے، تم میں غیبت کا مادہ زیادہ ہے، غصہ زیادہ ہے، برداشت کم ہے۔ یہ سارے رذائل جو ہیں ہم میں سے ختم ہو، اور ہمارے اندر تحمل پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، عفو درگزر پیدا ہو، یہ اصلاح کہلاتی ہے۔